ضمیر کی آواز چینل سے ناظرین اور میرے دوستوں دیکھنے والوں، میں آپ سے مخاطب ہوں فضل چودھری۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے بڑھاوے کے لیے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے جو کہ جس کا ایک رول بڑا اہم اور کلیدی ہے، اور اس کے بغیر شاید یہ سلسلہ نہ چل پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جو انسانوں کو بنایا ہے اور اس کا ایک سلسلہ ہے بے شمار پھیلا ہوا، اور وقت کے ساتھ ظاہر ہے اس میں اور وسعت ہوتی جاتی ہے، اور یہ نسل انسانی جو ہے دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلتی ہی جاتی ہے۔ یہ وہی بیج ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے بویا، اور یہ آگے چل رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس میں ماں اور باپ دو اشخاص جو ہیں، عورت اور مرد کا ایک کلیدی رول ہے، اہم کردار ہے اس کو چلانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اس کو ماحول میں، معاشرے میں ایک کارآمد وجود بنانے کے لیے ایک بہت اہم کلیدی کردار اور رول ہے، جس کو کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ذرا غور کریں، جب ایک جوڑے کی شادی ہوتی ہے تو شروع میں کچھ عرصہ ان کا ایک تعلق بنانے میں آپس میں دوستی سا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے میں کچھ وقت گزارتے ہیں کہ اسی اثناء میں ان کے ہاں امید اولاد کی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے ان کے خیالات جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، جو کہ ایک عرصہ پہلے بالکل وہ بالکل کسی ذمہ داری سے یا کسی احساس سے محروم تھے یا ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو ایک نیا، دونوں میں ایک نئی سوچ جو ہے پھر جنم لیتی ہے۔ اس طرح جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے شروع میں ان کی پرورش بھی ایک اہم موقع ہوتا ہے، اور پھر آگے جو بڑھتے ہیں، سکولنگ ہوتی ہے، کالج ہوتا ہے، ملازمت ہوتی ہے، پھر ان کی شادی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے۔ جو بچوں کا ان جو میں نے بتائے ہیں مختلف مقامات جو ہیں، مختلف سٹیجز سے ہیں، ان سے گزرنے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح ماں باپ جو ہے ان کی عمر جو ہے وہ بھی ایک منزل آگے بڑھتی جاتی ہے۔ تو ظاہر میں اس کی تشبیہ اس طرح دوں گا کہ پھر ماں باپ کا رول ایک ایسے درخت کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب اولاد ہوتی ہے، جیسے ایک درخت ہے اور شروع میں بڑھتا ہے، اولاد چھوٹی ہے اور درخت بھی بڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ اولاد بھی بڑھ رہی ہے، درخت بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی ذمہ داری اور پیار جو ہے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، وہ ان کو دے رہے ہیں جو ایک کھاد کا کام کرتے ہیں۔ دونوں کا رشتہ جو ہے کھاد کا کام کرتا ہے، تو ایک پروان چڑھتا ہے درخت جو آہستہ آہستہ آہستہ، اگر حالات ٹھیک رہتے ہیں تو وہ درخت بہت پھیلتا ہے، پرسکون رہتا ہے۔ اگر اس میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی گڑبڑ ہو جاتی ہے یا کوئی کمی آ جاتی ہے کسی سٹیج پہ اولاد کی تربیت میں، یا اولاد کے اوپر کوئی ایسے خیالات جو ہیں حاوی ہو جاتے ہیں جس سے کچھ رویے ان کے بدل جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ درخت جو ہے وہ گھنا ہونا کم ہو جاتا ہے، اور اس کے پتے بھی پھر خشک ہونے ہوتے ہیں، اور پھر پریشانیوں کا دور ہوتا ہے۔ یہ ایک سٹیج بھی آتی ہے۔ بہرحال اس میں ماں باپ کا حوصلہ اور اپنے بچوں کے لیے تربیت کا احساس جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، اور میں نے جیسے کہا ہے والدین بھی بڑے ہوتے ہیں، اور خوشحال گھرانہ تو وہ ہوتا ہے کہ پھر وہ درخت بھی ایک بڑا ہوتا جاتا ہے، تنا اور درخت بن جاتا ہے۔ اپنی اولاد کے علاوہ پھر دوسرے لوگ بھی اس درخت کے نیچے سائے میں لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان سہولتوں سے وہ بھی لطف ہوتے ہیں، اور یہ ایک خوشحال معاشرہ جو ہے اس طرح تشکیل دیتا ہے۔
سے دونوں جو ہیں والدین اور اولاد دونوں کا رول بہت اہم ہے اس درخت کو ایک جو ہے گھنا تناور درخت بنانے کے لیے، جو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک ایسی رحمت کا باعث ہو کہ ایک خوشحال جو ہے ماحول جو ہے وہ پیدا ہو، اور جس میں ان کے بچے بھی پرورش پائیں اور اوروں کو بھی پائیں۔ ہاں، ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر ان کو کچھ خیال ہوتا ہے، کسی چیز کی محرومی ہوتی ہے، تو پھر ان کو ماں باپ کی طرف کچھ شکوے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ماں باپ اس کو لٹا دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ والد ہی ایک ایسا شخص ہے جس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے بڑھے۔ تو اس لیے یہ سوچ جب کسی وقت آتی ہے بچوں میں یا اولاد میں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور آگے ان کے بچے ہوتے ہیں، تو وہ پھر سوچتے ہیں، اس کی تھوڑی سی مادی جو سوچ ہے وہ حاوی ہوتی ہے، تو پھر سوچتے ہیں ہمیں کیا دیا ہے، یہ ایک شکوہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ آگے یہ ہم نے مل جل کے تناور درخت بنایا ہے، اس کو آگے چلانا ہے۔ ہم تو ایک پر پنپ گئے اس میں، تو کیوں نہ ہم اوروں کو بھی اس کے نیچے، سائے کے نیچے بٹھائیں اور ان کو بھی پنپنے کا موقع دیں۔ تو یہ سوچ ہونی چاہیے بجائے اس کے کسی شکوے کے۔ پھر وہی جو والدین ہیں اور بچے جو ہیں وہ چونکہ اس تناور درخت کا حصہ ہیں، مختلف شاخیں ہیں، اور وہ شاخیں جو ہیں وہ ہری بھری رہیں گی، اور وہ ہری بھری اسی لیے رہیں گی کہ اس درخت کے ساتھ منسلک رہیں گے، تعلق رکھیں گے، اور پھر آپس میں جو ہے وہ ٹہنیاں جو ہیں، آپ نے دیکھا ہے گھنا درخت جو ہے اس کی ٹہنیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں، ہمگیر ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو اولاد ہے اگر وہ ہمگیر ہوگی، ایک دوسرے سے بالکل ملی ہوگی، ایک دوسرے میں بالکل ایک ہی ہوگی، تو وہ درخت ایسے ہی لگتا ہے شاخوں کے باوجود کہ ایک ہی بہت بڑی شاخ ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے کہ وہ جو شاخیں ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہماگیر ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوں، تو پھر ایک دوسرے کا ساتھ ان میں رشتہ ایسا قائم ہو، تو پھر وہ جو درخت جو ہے، جو ایک والدین کی شکل میں ایک تناور درخت ہے، اور جو سایہ ہے اور جس کی یہ ٹہنیاں ہیں جس کے ذریعے ایک تناور درخت بنا ہے، اور وہ سایہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو اور اولاد کے علاوہ دوسروں کو مہیا کرتا ہے، وہ قائم رہے گا۔ اس لیے کبھی بھی ذہن میں اپنے دوستوں کو یہ بات، اپنے علاوہ اپنے دوستوں کو بھی یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اولاد میں یہ چیز ہمیں پہنچانی چاہیے، ہم میں کمی رہ جاتی ہے کہ یہ احساس ہو کہ کسی سٹیج پہ بھی یہ جو ایک درخت بن جاتا ہے، ایک فیملی بن جاتی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ شاخوں میں سوراخ نہیں ہونے چاہیے، اور بالکل ایک جان جو ہے رہنا چاہیے، پھر ہی اس کے فائدے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ سو میرے اس میسج کو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور اس کی جو ماہیت ہے اس کو پہچاننے کی، جاننے کی ہمیں ہمت دے، توفیق دے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس راستے میں مولڈ کر سکیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ایک اچھی فیملی کو ایک تناور درخت کی طرح بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔